اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ ترتیب کے مطابق جو درس قرآن چل رہا ہے اس میں آج میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ آیا مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو بندہ ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یجد، وہ پا لے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، بہت ساری جگہ پا لے گا، وسعتن، اور وسعت پائے گا، وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتا ہوا، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اس کو آ لیا موت نے، فقد، پس تحقیق، وقع اجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیا مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس آیت تو پہلے جڑے کل میں 3 آیات پڑھیاں سننا، ان آیات دے اندر رب ذوالجلال نے ان لوگاں دا ذکر فرمایا کہ جڑے مکے دے وچ رہندے سن، ہجرت نہیں کردے، مدینہ شریف دی طرف سفر نہیں کیتا، انہاں دے متعلق مالک نے ارشاد فرمایا۔ جد او والی آیات چلدی چلاندی مکے جا پہنچیاں، یعنی مکے والیاں نو او آیات دی خبر ہوئی، انہوں نے سنیاں، انہاں وچوں کئی ایسے لوگ سن جڑے ہجرت واسطے تیار ہو گئے۔ انہاں لوگاں دے وچوں ایک صحابی سن، انہاں دا نام سے حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو انہاں نے آیت پڑھی سنی تے پریشان ہو گئے کہ میں بھی مکے رہنا، ہجرت کر کے میں مدینے نہیں گیا۔ انہوں نے فوری اپنے گھر والے نو کیا، اگرچہ میں کمزور ہاں، ضعیف ہاں، بڈھا ہاں، لیکن میں اٹھدا سفر تے نہیں کر سکدا، لیکن تہانوں میں کہنا کہ تسا میرے واسطے ایک اٹھ تیار کرو، اندے تے پالان بنو، یعنی سیٹ میٹ سیٹ کرو اندے تے مینوں تسی اٹھا کے تے اندے وچ بٹھا دیو، اٹھ نو مدینے دی طرف تسا انہوں ہانک دیو، اگے اسا جانیے تے مالک جانیے، ٹھیک ہے نا، مالک جانن تے مالکاں دا کام جانے، بس تسی اٹھ دا منہ مدینے والے کر چھوڑو۔ آہی گل جے تسا تے میں ہور کریے تے لوگ کہندے نے تسی دیوانے ہو گئے ہو، جبکہ ایک گلا محبت والی گلا، میں اٹھ دے وچ بٹھا دیو چوک کے، آپ پہ بہ بھی نہیں ہوندا، اتنی ضعیف العمری دا عالم ہے، اتنا ضعف ہے، کمزوری ہے، میں نے چوک کے بٹھا دیو، اٹھ نو مدینے والے ٹور دیو، اگے مالک جانن
تے مالکاں دا کام جانے، اسا انہاں دے راہ چ نکل گئے۔ جدو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو انہاں دے گھر والیاں نے بیٹیاں نے اتھے اٹھ دے تیار کر کے تے بٹھا کے ٹور چھڑیا، آپ چل پے تے سفر دی تکلیف بھی اپنی جگہ تے ضرور ہوندی ہے۔ پھر سفر بھی وہ والا کہ جڑا اٹھتے بس تے سفر کریے، گڈی تے سفر کریے، بندہ کو 2 گھنٹے سفر کر کے پھر بھی چودھری تھکے ہوندے بہت سفر کیتا ہے، کندے چترے ہیں پراڈو دے وچ لتھیا ہے، لیکن موڑ بھی اندی ہائے ہائے ہوندی تے جڑا اٹھ دا سفر ہوندا ہے تے یا گھوڑیاں دا سفر ہوندا ہے اون دے تے جھٹکے بڑے لگدے نے کہ بندے دا جوڑ جوڑ ہلدا رہندا ہے۔ ضعیف العمری ہائی اٹھ دا سفر آئی تے اٹھ دے سفر چ بندہ چین نال نہیں بہندا، انج مطلب ہلارے اونوں پیندے رہندے نے، جوڑ جوڑ بندے دا ہلدا ہے۔ ہن اے جدوں اٹھ چلیا پہلی منزل تے ہی پہنچے کہ بابے ہوراں دی بس ہو گئی، حضرت جندہ رضی اللہ تعالی جدو بزرگاں دی بس ہوگی نا اوتے پھر اٹھ کھڑا نہیں کیتا، یہ نہیں آکھیا بستی بستی والوں نے بھئی یار مینوں نہ تساں اپنے کول مینوں رہن دیو، نہیں اس عالم دے وچ اٹھ نو ٹوئی رکھیا، فرمایا کوئی گل نہیں جے موت آنی ہے نا تے آوے بھئی کوئی گل نہیں۔ اٹھ چلدا رہا، اگلی منزل تو پہنچن تو پہلے انہاں بزرگاں دا وصال ہو گیا، اٹھ تے وصال کر کے انہاں دی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام دے ایسے جذبات سن۔ ادو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا وصال ہویا، ادو مدینہ شریف دے وچ اللہ نے اے علی آیت نازل کیتی جڑی اج میں پڑھی ہے، سورۃ النساء دی آیت نمبر 100 نازل کر چھوڑی۔ رب ذوالجلال نے دے ارشاد فرمایا وَمَن ہن او واقعہ سامنے رکھ کے ترجمہ سماعت فرماؤ، فرمایا وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، جڑا بندہ ہجرت کرے اللہ دے رستے وچ، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، فرمایا کہ زمین دے وچ او بڑی کھلی جگہ پا لوے گا، بڑی وسعتاں پا لوے گا۔ وَمَن یخرج من بیتہ، جڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں نکلے مہاجرن ہجرت کردیوں ہویاں اللہ اللہ دی طرف و رسول ہی اند رسول دی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر رات دے وچ موت اونوں آ لوے، موت اس کو پالے رستے دے وچ تے پھر اون دا مقام کی او دا اجر کی ہے، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، جنہیں اجر دینا ہے انہیں آکھیا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، ہن او دا جڑا اجر ہے او اللہ دے ذمے او دے کرم تے ہو گیا ہے، اللہ نے ہن اونوں اجر دینا ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنا والا بھی ہے تے بڑا مہربان بھی ہے۔ لو جی تسی شان نزول بھی سنیے اور آیت ترجمہ بھی سنیے، چاند گلاں دے وچ نکلے، توجہ ذرا سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلا مسئلہ نکلا جی وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، من یُہاجر، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تسبیح، تحلیل، قیام، قعود، رکوع، سجود، چلے کشی، اوراد، وظائف، یہ ساری عبادات ہیں، اسی طرح ہجرت کرنا یہ بھی عبادت ہے، ہجرت کرنا یہ بھی عبادت ہے، نقل مکانی کرنا، ایک شہر نو چھڑ کے دوسرے شہر جانا یہ بھی عبادت ہے۔ رب ذوالجلال انہوں اپنے رستے دے وچ ہجرت کرنا ہی قرار دیتا ہے، جمیں جہاد دے متعلق اللہ پاک نے شاہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ دے رستے میں جہاد کرو، ایتھے مالک نے وہی گل شاہ وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرے، سو سمجھ آئی کہ نقل مکانی کرنا، ایک مکان نو چھڑ کے دوسرے تے جانا، ایک شہر نو چھڑ کے دوسرے شہر جانا، انہوں ہجرت کہندے نے، تے ہجرت جڑی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اچھا سمجھے چاہندی پہ یہ گل ان دے چو حدیث پاک یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے دا ہر کام ہی خیر ہے، مومن بندے دا ہر کام ہی نیکیا جائز کام جڑا خیر ہے، ان دے چ برکت ہے، یعنی اپا تساں تے میں دنیا کماواں گے نے، پیسہ کماواں گے حلال، حرام نہیں، حلال کماواں گے تو ساڈا حلال کمائی بھی عبادت ہے۔ ہر نوٹ دے اوتے لکھیا ہوندا رزق حلال این عبادت ہے، رزق حلال این عبادت ہے۔ اللہ تے نبی تشریف فرما، صحابہ کرام بھی حاضر آئے، کولو دن سونی جوانی والا بندہ کولو دن گزریا، جندہ جسم سونا کڑیل جوان سیگا ماشاءاللہ، انہوں دیکھ کے تے صحابہ کرام نے نا اپنی ایک دلی تمنا یا خواہش تے اظہار کیتا یا کوئی ان دیتے تبصرہ کیتا، کہنے لگے یار کنا سونا نوجوان ہے، کیا دی جوانی ہے، کیا دا جسم ہے، کاش اے بندہ اللہ دے راہ دے وچ ہوندا تے کیا مزہ آندا۔
کیا لطف ہوندا. یعنی صحابہ دے کہنے دا مطلب سیگا انی سونی جوانی والا بندہ جہاد کردا, جنگ لڑدا, تلوار چلاندا تے اینے تے کفار دے پرخچے اڑان دے سر, تے کیا لطف آندا, کیا مزہ آندا. جدو صحابہ کرام او دے متعلق انج گلاں کر لا پے, نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے گلاں سن لیا. سرکار نے فرمایا صحابہ اگر حلال روزی کمان واسطے نکلے نا تے پھر بھی اللہ دے راہ وچیے. اگر روزی اس نیت سے کمان واسطے نکلے کہ میں روزی کما کے لیا کے اپنے ماپیاں دی خدمت کروں گا, پھر بھی رب دے رستے وچ ہے. اگر پیسے کمان اس غرض نال نکلے کہ میں پیسے کما کے لیا کے اپنے بچیاں دی پرورش کراں گا, پھر بھی رب دے رستے دے وچ ہے. اگر پیسے کمان نکلے تے اس ارادے نال نکلے کہ پیسے کما کے لیا کہ میں اپنے رشتہ داراں دے تے اپنے ہمسایاں دے حقوق ادا کراں گا, پھر بھی رب دے رستے دے وچ ہی ہے. یعنی اندازہ ہویا دو گلاں نکلیاں, ایک تے مطلب روزی کمان واسطے نکلے پھر بھی رب دے رستے وچ ہی ہے, لیکن نال محبوب کریم نے اس روزی تے مشروط گلاں کیتیاں نے, شرط نال لگائی ہے. فرمایا روزی کمان واسطے پیسہ کمان واسطے نکلے ہے, لیکن ایس ارادہ ہوئے کہ ماپیاں دی خدمت کرنی, اولاد دی تربیت کرنی, پرورش کرنی ہے, اپنے رشتہ داراں دے ہمسایاں دے حقوق ادا کرنے. اگر اس ارادے میں پیسہ کمان واسطے نکلے نا تے پھر رب دے رستے وچ ہے. تے جی اگر پیسہ کما کے تے شوخیاں مارن واسطے نکلے تے پھر نہیں. بیٹھے ہو, اگر پیسہ کما کے تے گڈی لے کے تے پھر رشتہ داراں نوں ذرا ساڑنا ہے تے پھر نہیں. اگر پیسہ کما کے تے گڈی لے کے یا کوٹھی اچھی بنا کے تے میں محلے نوں دسنا ہے تسی ویلے ہو میں دیکھ کمال کیتی کھڑا, شوخی مارنی ہے تے پھر نہیں. اگر رب دی رضا واسطے نکلے نا, پیسہ کمان واسطے بھی نکلے, تاں اللہ تبارک و تعالی دے رستے وچ ہی ہے. من یہاجر فی سبیل اللہ, جو ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. دوسرا مسئلہ نکلا جی, رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا یا ہجرت کر کے نکلے گا نا, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, فرمایا کہ پھر اس زمین دے وچ کھلی جگہ پا لے گا. کثیر مراغما کثیرا, کھلی جگہ پا لے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مراغما لفظ ہے, مراغما جمع ہے, ادھر جو واحد ہے وہ مرغم. یہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ پالے گا, لیکن کنی کثیرہ, کھلی جگہ پائے گا. نال اچھا اینا لفظ بھی بڑا ہے, مراغمن کثیرہ, کھلی جگہ پالے گا. اینا لفظ بھی بڑا ہے, نال مزید فرمایا کہ فرمایا وسعاتن, وسعتا پا لوے گا, نال کھلی جگہ تے نال وسعتا پا لوے گا. لیکن جے رب دے راہ وچ ہجرت کرے گا, جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. ہن ہجرت اونوں ہجرت کہندے جے رب دے راہ دے وچ ہو. اے نہ ہوے ایتھے قتل کر کے تے بندہ اگلے شہر چلا جاوے آکھے ممی ہجرت کیتی کھڑا, اور تو تے پرچیاں تو ڈریا چاندا پیا نا, یا پولیس تو ڈریا تو جاندا پیا, یا دشمن تو ڈریا جاندا پیا. بندہ ایتھے بھاڑے کم کر کے مکالا کر کے تے پھر اگلے شہر چلا جاوے, اور ایتھے جین جوگا نہیں رہ گیا, گلیاں پھرن جوگا نہیں رہ گیا. تے کسے کھاتے تے نہیں کہندا ممی ہن ہجرت کیتی جانا. اور تیری ہجرت کا دی ہجرت, ہجرت وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ, جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ جی. اگلا مسئلہ سنیے گا جی. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, جو بندہ اپنے گھر سے نکلے مہاجران ہجرت کرتا ہوا, اِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف, وَرَسُولِ, اور اس کے رسول کی طرف. تھوڑی جی گل توجہ والی ہے, توجہ کرے آج. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہجرت کی گل کی نا تے نال فرمایا کہ اِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف ہجرت, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کی طرف ہجرت. نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہجرت تا تے نبی سرکار مکے وچ چھڑ کے سرکار مدینے آ گئے. ہن جے بندہ مکے چ چلے گا یا کسے شہر دے وچوں آئے گا, اگے اللہ دے نبی مدینے تشریف فرمان, او پھر ہجرت دی سمجھ چاندی پئی گل سمجھ چاندی ہے کہ جڑا ہجرت ہے رسول کی طرف ہے, کہ اس طرف آگے رسول ہیں. یعنی مدینے سرکار تشریف فرمانا, مکے وچوں چلیا تے مدینے دی طرف, اس طرف رسول ہیں, لہذا یہ ہجرت رسول کی طرف ہے. لیکن اللہ تے فرماندا اللہ, اللہ کی طرف. ہن اللہ دی طرف کیڑی ہے, نہیں سمجھ آندے پہ. اللہ تے ہر جگہ تے موجود ہے جی. اللہ مدینے بھی ہے تے جدوں چھڈی آندا اللہ تو اوتھے بھی ہے. تانوں سمجھ آ رہی ہے, اللہ تے ہر جگہ تے موجود ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تے شارگ تو بھی نیڑے ہے. پھر فرمایا بھائی ذا سالک عبادی انی فانی قریب, فرمایا جدوں کہ دعا کرنے والا دعا کرے گا نا تے میں او دے قریب ہاں. محبوب جدوں کو میرا پوچھے گا دس دینا کہ اللہ قریب ہے, اللہ قریب ہے, شارگ تو بھی نیڑے ہے. ہن طرف تے تاب بندی ہے کہ رسول دی طرف تے سمجھ آندی بھئی اس طرف رسول ہیں,
لہذا رسول کی طرف سمجھ آ رہی. اج بڑا تیار شیار ہو کے چلنا, کدھر چلنا؟ کہنا میں سوریاں دی ولے چلنا. ٹھیک ہے نا جی. اج بڑا امامہ شمام سجا کے بڑا سونا لباس پا کے کہنا میں پیر خانے طرف چلیا. وہ سمجھ آندی بھی ادھر پیر خانہ ہے, ادھر سورے نے, ادھر پیکے نے, ادھر سسرال نے, ادھر نانکے, ادھر دادکے, ادھر کاروبار ہے. ادھر طرف دی سمجھ آندی بھی ادھر او ہے نا. اور اللہ فرماندا ہے اللہ کی طرف, اللہ دے طرف کیڑا ہے؟ ہر جہت ہر مقام تے ہر جگہ تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے. اس آیت دا مقصد کی ہے, دا مطلب کی ہے؟ علماء تفسیر فرماندے نے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی طرف ہجرت کرنا ہی اللہ دی طرف ہجرت کرنا ہے. یا جب بندہ رسول دی طرف آئے گا سمجھو اللہ تبارک و تعالی دی طرف ہی نکلیا. کیوں؟ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے. مصطفیٰ کا جو در ہے وہ در خدا ہے. جنہیں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. محبوب کا بولنا ہی خدا کا بولنا ہے. محبوب کی عطا خدا کی عطا ہے. محبوب دا پھینکنا خدا دا پھینکنا ہے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. او محبوب جے تسی کنکریاں پھینکیاں سن نہ سٹیاں سن, او تساں نہیں سی سٹیاں, او اللہ نے سٹیاں نے. اللہ دیکھو قرآن دا عجیب انداز ہے. وما رمیت اذ رمیت, محبوب جڑی کنکریاں تسی سٹیاں نے, نال اے بھی آنے پہ جڑی تسی سٹیاں نے او تسی نہیں سٹیاں. نہیں تسی توجہ کی تھی. یعنی رب دا قرآن کتنا عجیب انداز ہے. نالے آکھیا بھی ہے بھی جڑی تسی سٹیاں نے, نالے آکھیا نہیں تسی نہیں سٹیاں. ولیکن اللہ رما, او تے اللہ نے سٹیاں نے. ایک کدو آکھیا بلا جدو محبوب کریم علیہ السلام آپ عزت فرما کے نکلے نا اپنے آستانے دے وچوں, تے وہ سارے کافر راتی گھیرا پیا سی. راتی انہاں دی اچانک ایمرجنسی انہاں دی میٹنگ ہوئی سی کفار دی. ایمرجنسی انہاں نے او دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے میٹنگ کیتی, جائے کفار دا پارلیمنٹ تھا وہ تے بیٹھ کے میٹنگ کیتی بھی اے روز روز جھنجھڑ اپنے کو قابو نہیں آنا پی اسلام والا, قابو کرو, ختم کرو. آئے دن کدی اوتھے کو مسلمان ہو گیا, کو اس ملے مسلمان ہو گیا, اس ملے مسلمان ہو گیا. آپا ایک ایک نو روک دے پھرنے, ایک ایک نو پھاڑ کے تے مار دے پھرنے. اینو چھڈو, بانی اسلام ختم کرو بس, تاکہ جھنجھڑ ہی مکے. انہوں نے راتی میٹنگ کیتی. ہن عملی جامہ پہنان واسطے فوری طور تے محبوب کریم علیہ السلام دے آستانے نو گھیر لیا تاکہ تو نکل بھی نہ تے کام تمام کرنا ہے. سارا شہر ایک پاسے, وہ اکلے ایک پاسے قابو نہیں آندے. لہذا راتی انہوں نے بڑی ایمرجنسی قسم دی میٹنگ کر کے نا, بڑی سٹرونگ قسم دی میٹنگ کر کے تے انہوں نے آپس سے اکٹھ جوڑ کر کے ارادہ کر لیا ہن محبوب کریم علیہ السلام نے معاذ اللہ قتل کر دینا. ادو انہوں نے پلاننگ کی, ادو رب کریم نے حکم ارشاد فرما چلے محبوب تو رات ہجرت کرو. پہلے بار بار محبوب کریم خود ہجرت یا گلاں کر دے سن اپنے صحابہ نال. فرمایا ہجرت کرنی ہے, ہجرت کرنی ہے, ہجرت کرنی ہے. تے صحابہ کرام انتظار چوندے سن بھی کدو ہجرت دا حکم آئے گا, لیکن آج حکم آ گیا. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تساں ہونے تو مکہ چھاڑ دیو. محبوب کریم علیہ السلام راتوں رات جدوں علی دی ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی تو بستر تے سو, صدیق اکبر نال لیتا. ہن اپنے آستانے تو اس آستانے تو جنہ گھیرا پایا کفار نے, وچوں نکلے تے بار بو یا بار قدم رکھیا تے بو اگے تلواراں لگے کھڑے سے. نبی پاک علیہ السلام نے انج ایک مٹی دی تھوڑی مٹھی بھری انہاں دے سراں تے پا چھڈی. او دھوتے ہوتے کھلوتے ہی رہ گئے, محبوب کریم تشریف لے گئے. اولو سرکار لنگے, او ویکھ نہ سکے. اے جھلے کہنے نور ہے تے پھر نظر کیوں نہ آندا؟ نظر آندا لیکن سارے نو نہیں آندا. وہ جو کفار تھے وہ کول کھڑے نظر نہیں آیا, تے جویں کفار نو نظر نہیں آندا آج اس کی ذریت بھی نظر نہیں آندا پیا نا جی محبوب کریم علیہ السلام دا. جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. جدو وہ انج کنکریاں تے مٹی سٹی نا انہاں دے سراں تے, او تے کھڑے رہ گئے, تلواراں ہتھاں میں چلائیاں نے. محبوب کریم سفر کر کے جدو اچانک انہیں حملہ کی تو لو جی پچھو گھنٹی بج گئی, قتل کر دیو جی. وہ تلوارہ لے کے اندر بڑے داخل ہوئے, انج تو چادر چکی اگے مولا علی پاک ستے پہ کہندے اوئے تسی تو ساڈا ٹارگٹ ہی نہیں گئے جناب, ٹارگٹ والے تو چلے گئے. لو جی آپس دے وچ انہاں دی چیکاں پہ گئے, کہندے اے کی ہو گیا, اے کی ہو گیا, مسئلہ بن گیا, ساری پلانیں خراب ہو گئی, پیچھے چڑھائی کر دیو جی. جدو نال پیچھے ابو جہل نے کیا آواز دی تھی, اب انہیں کہا بھی 100 اونٹ انعام جو انہوں دونوں پکڑ کے لے کے آئے گا, جس مرضی حالت وچ لے کے آ جائے, قتل کر کے لے آوے یا ویسے لے آوے, 100 اونٹ انعام. بریدہ نامی
یہ بھی جوان ہے، جوان ہے چنگا جنا، انہیں 70 بندے نام لیتے تے محبوب دے راہ وچ بہ گئے تے ناکا لا کے بہ گئے. انہوں پنجابی چ کہندے نے دشمن بیٹھے راہ چ کہندے تھڑے لا کے بیٹھے نے تے تھڑا لا کے راہ چ بہ گیا. 70 بندے تے 17 کول تلواراں آئیاں تے لکا کے بہا چھڈیا تے نالے انہاں دسدا پیا تلقین کیا کرے بھی یا او انج مڑن تے تسی نہ آؤ دیکھنا تاؤ دیکھنا فوری حملہ کر دینا بس اور کچھ نہیں. ہن تلواراں لے کے بیٹھے مریدہ بھی بیٹھا وچ انہاں دا سردار بن کے ادو محبوب کریم علیہ السلام آپ تشریف لے یا سرکار دے چہرے تے نظر پینا تے سب تو پہلے مریدہ آگے سامنے آ گیا اور تسی ٹھہرو بھی میں سامنے آ گیا یا سرکار دے نورانی چہرے تے نظر پینا تے تلوار سوٹ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ. اور سرکار فرمان لگے یہ آکڑا تیرا کلمہ پڑھنا طریقہ ہے راہ وچ بیٹھے عرض کی تھی سونے آیا ہی کلمہ پڑھن واسطے فرمایا 70 تلواراں تے 70 بندے کلمہ پڑھنا کیڑا انداز ہے. عرض کی تھی سونے تسی صحیح سمجھی کھلے ہو ارادہ غلط ہا ہن کیوں کلمہ پڑھنا. عرض کی تھی سونے پہلے تو تکیا جو نہ آنا اج ویکھیا تے پتہ لگے اللہ نے تو بنایا ہی انجدا ہے کہ تواڈے نال دشمنیاں نہیں صرف کلمہ ہی پڑھیا جاوے تواڈا بس جنوں سمجھ آ کہ سبحان اللہ. اپنی اکھ دی رکھوالی رکھ اینک بھاویں کالی رکھ یاری ہک نال چنگی ہے دشمن بھاویں 240 رکھ دشمنی بھاویں سارے جگ نال ہوئے لیکن یار ہکو ہی چنگا ہوندا جے سمجھ آ کو سبحان اللہ. او جو تے کنکریاں تے سٹیاں ہیں نا او دے متعلق رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونا جے تو سٹیاں نا تساں نہیں سٹیاں وہ اللہ نے سٹیاں نے. محبوب کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے محبوب کی عطا خدا کی عطا محبوب کا دینا خدا کا دینا ہے محبوب کا در خدا ہے اور محبوب دا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے محبوب کا بولنا خدا کا بولنا ہے. اس سے وجہ تو رب ذوالجلال نے اس مقام تے ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ رسول کی طرف جو ہجرت کر رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. آہی گل اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در خدا کی قسم خدا کا یہی در ہے. اس کا مطلب ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر اور کوئی جائے نہیں اور کوئی بوا ہی نہیں اور کوئی واہ ہی نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو کچھ ہونا نا اتھو والا وہ اتھو آ کے ہونا تے جے اتھو نہیں نہ ہوندا پیا تو سمجھو اتھے بھی کوئی نہیں ہے. رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جے رب دی رات ہجرت کردا نا تے رات وچ موت آ کے پکڑ لوے پھر او دا جڑا اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دے ذمہ ہو گیا. علماء صاحب جو کہ مسئلہ خز کر دیں اگلا مسئلہ کہ جڑا بندہ نیکی والے کام تے نکل پاوے او بھاویں جڑا بھی ہوے قرآن پاک حفظ کرنے واسطے نکل پیا تساں کہندے نا کہ سانو بڈھے ہو گیا تو ہن حفظ نہیں ہوندا نہ صحیح شروع تک کرو بیٹھے ہو کے بھاگے ہو نہیں ہوندا نہ صحیح شروع کرو. علماء مسئلہ خز کر دیں جڑا بندہ کام شروع کر لوے ہووے نہ ہووے شروع کرے صحیح راہ دے وچ فوت ہو گیا اللہ اونوں بھی انہاں دے وچ کھڑا کرے گا جڑا کام کیتی کھڑے ہے. مثلا حافظ قرآن عالم دین ٹھیک ہے ہاں حج کرنے واسطے نکل پے راہ دے وچ بندہ فوت ہو گیا اللہ انہوں ایک حج دا ثواب نہیں قیامت تک جننے سال آن گے ہر سال دی باری عمر حج دا ثواب عطا فرمائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ حج راہ وچ ہی ہے تو جب فوت ہو گیا وہ ہر سال راہ وچ ہی ہے. نہیں سمجھ آئی گل ایک باری نہیں ہر سال اور راہ وچ ہی ہے. پھر ہر سال جو ہی حج آیا کرے گا اللہ دے نام اعمال دے وچ حج دا ثواب لکھی جائے گا. اے گل فقط وقع اجرہ علی اللہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا. حفظ کرنا شروع کر دیو نہ ہوسی زندگی چلو ایک رکو 2 رکو 4 رکو سپارہ صحیح لیکن جو موت آ گئی نا کم از کم اے لکھے جیسا بندہ حفظ کردہ آ گیا ہے جی. اسا یہ سمجھنے نہیں بچیاں دا کام ہے ہن بابے اسی ہو گئے ہن مینوں شرم آئے گی میں ہن کہدا پھڑ کے بواں او بھائی شرما لاؤ آؤ مالکاں دے راہ دے وچ آ جاؤ. اس تو بڑی گل کوئی نہیں یہ ساری گلاں دی رحمت دی گلاں نے ارادہ بناؤ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ایسا بنا دے گا انشاءاللہ.
آخری گل سنو جی توجہ دے نال. ایک ہجرت ہوندی ہے جگہ چھڑ کے دوسری جگہ تے جانا، ایک ہجرت ہو رہا ہے، وہ کیڑی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے. بندہ رہے اپنے محلے، اپنے گھر چ، اپنی دکان تے رہے، اپنے جڑے شغل دے وچ مصروف ہوندے چ رہے، لیکن گناہاں نوں چھڈ دے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، اس آدمی کو بھی مہاجر کہتے ہیں. یہ بھی ہجرت کرنے والا ہے. یعنی ہجرت دا ثواب لینا ہن بہت سوکھا ہو گیا. گناہ چھڈ دیو، نیکیاں والے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے میں اس کو مہاجر لکھ دے گا. اس گل دے ضمن وچ ہن توجہ نال گل سماعت فرمانا. یہ ہوندا نا جی گناہ یہ نفس کا وطن ہے، نفس کا علاقہ ہے. کدا بلا؟ نفس کا. گناہ نفس کا وطن ہے، نیکی دل کا وطن ہے. ہن وطن چھڑ کے دوسرے وطن والے آنا، اینو ہجرت کہندے ہیں. گناہ نفس کا وطن ہے، نیکی دل کا وطن ہے. بس وہ گناہ دے نفس والا وطن چھڈو تے دل دی جے نیکی والا وطن ہے ان دی طرف آ جاؤ. یہ بھی مہاجر لکھیا جاندا ہے. گناہ دیا 3 قسماں ہوندیاں نے. گناہ دیا 3 قسماں ہوندیاں نے. ایک گناہ ہوندا ہے جڑا بظاہر اون دے وچ منافع نظر آ رہا ہوندا ہے، نفع. مثلا جوا، سود، ٹھیک ہے نا، او شراب دے اڈے، چرس ویچنا، بھنگ ویچنا، افیم ویچنا، نشہ ویچنا، بظاہر بڑا نفع نظر آندا ہے، لیکن حقیقت جو گناہ ہے تو گناہ نقصان ہی ہوندا ہے. ایک یہ بڑا گناہ جو بظاہر نافع ہوندا ہے بظاہر. دوسری قسم دی گناہ جو لذیذ ہوندا ہے، زنا، بدکاری، حرام کما کے پھر کھانا، یہ لذیذ ہے. تیسرا او گناہ جن دے چ نہ بظاہر نفع نہ بظاہر لذت، او ویلا ہی ہوندا ہے. مثلا غیبت، ان دے چ کئی لذت ہے، چغلی، جھوٹ، قتل، ان دے چ نہ نفع ہے نہ ان دے چ لذت ہے. او تے بندہ دکان تے بیٹھ کے پھٹے تے بیٹھ کے تے کسی دی بندہ چغلیاں کردا رہے، غیبت کردا رہے، ٹھیک ہے نا، بہتان الزام تراشیاں کردا رہے، ان دے چ کئی لذت کیا نفع. تو سمجھ اے 3 قسم دے گناہ نے. یعنی کہ جب بندہ نفس کے وطن میں رہتا ہے وہ پھر اینا 3 شیواں دے وچ پھسیا رہندا ہے. کدے نفع والا گناہ بظاہر، کدے لذت والا گناہ تے کدے اینا 2 شیواں تو ویلا گناہ او کردا رہندا ہے. اللہ فرماندا ہے ہجرت کر کے آ جا، اسی تینوں کھلی جگہ آگاہ دیس ہے. یہ تنگ جگہ ہے، یہ تو 3 شیواں نے، ان دے چوں نکل آ، اسی تینوں دیواں گے کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا. اور دل والی جگہ تے آ جا، اسی تینوں کھلی جگہ دیس ہے. سمجھ آندی ہے؟ اور گناہ والا جو وطن ہے نفس کا وہ چھوٹا ہے. ہجرت کر کے بندہ دل والے وطن تے آ جاوے، اے وطن کھلا ہے. جے تسی سجے کھبے ویکھیا میں دکھ لگ سی گا. میں گل کھا چھڑی کھا، جے تساں نہ توجہ کیتی مر دکھ لگنا ہے. نفس کا جو وطن ہے وہ چھوٹا ہے، دل کا جو وطن ہے وہ وسیع ہے. اللہ فرماندا چھڑ کے اس وطن چ آ جا، اوتھے 2-3 کھانے چھڑ سے، ایتھے سی تانوں کنے کھانے دے چھڑ سے. یا اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا کارخانہ قدرت وی اندے وچ ہی ہے. فرمایا رب دا جو خانہ ہے او وی اندے وچ ہے، او دے نور والا خانہ اندے وچ ہے، او دے عرفان والا خانہ اندے وچ ہے، غوثیت کا خانہ اس میں ہے، قطبیت کا خانہ اس میں ہے، ولایت کا خانہ اس میں ہے، معرفت کا خزانہ خانہ اس میں ہے، طریقت کا خانہ اس میں ہے. فرمایا ان دے وچ آجا مراغمن کثیرا، اسی او کچھ تینوں دے چھڑسا تو کدے سوچیا بھی نہیں ہے. بیٹھے ہو جی، اچھا کو سبحان اللہ. بارش ہوئی، ایک کھو تے جڑا کھو وچ پانی ہوندا نا جی وہ محدود ہوندا ہے. اون دے وچ ڈڈو رہندا سی مینڈک، وہ اج گیڑا کڈے نا جی اپنے کھو دا گیڑا کڈ کے تے موڑا کے واہ 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 میری دنیا کتنی وسیع ہے، او کنی لمبی چوڑی دنیا، میں ایتھوں چلیا تے کنا گیڑا کڈ کے آیا. بارش ہوئی
تے بارش واوا ہو گئی، اتو پانی واوا رڑیا، او جا اتنے دنیا چ رہندا سی کھلی جگہ تے ڈڈو، او کدے بارش دے پانا رڑدا اون دے وچ آ ڈگ گیا، دوواں ڈڈواں دی آپس وچ ملاقات ہو گئی۔ جدو ملاقات ہو گئی نا او کھو والا ڈڈو اونوں آکھن لگیا، اوے تینوں میں اپنی دنیا دساں کنی لمبی چوڑی؟ کھو والا آکھن لگیا اونوں میری دنیا کنی وسیع ہے، کہندا دس، اونے گیڑا کڈیا، کہندا ویکھ کنی لمبی چوڑی، کہندا جھلیا تو کھو دا ڈڈو ہے، کی ہے اوتھے مثال تو کھو والا ڈڈو ہے، تینوں پتہ نہیں میں کہڑے جہان چوں آیا، اوتھے تے حادی کوئی نہیں آئی جتوں میں آ گیا، یہ تے میری بدبختی میں پھنس گئی تھے آگے، لیکن جڑے جہان میں چوں آیا میں بہت کھلا ہے، ایسا نفس تے جہان جی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کوٹھی نو اسی بہت وڈی شے سمجھی کھلے ہیں، پھنسے ہوتے ہی کھڑے ہیں، سمجھ آندی بھئی؟ ایسا لمبی چوڑی دکان چل پئی اسی بڑا کھلا سمجھی کھلے ہیں، جنہیں کو مربع بنا لے اسی کھلی سمجھی کھلے ہیں، یہ نفس کا وطن ہے۔ اللہ دے ولی کہنے کہ ساڑھے جہان چاہ تو پتہ لگے ہو جہان کنا کھلا ہے، ہو ولایت والا، روحانیت والا، معرفت والا، عرفان والا، چونکہ تو میں خبر نہیں نہ سا ہوتے کدے گئے نہیں ہے نا، ایسا کھو دے ڈڈو ہاں، تو سمجھ آ رہی ہے؟ تے کھو دے ڈڈو ہاں سمجھ تادیا نہیں جے باہر آوے تھا، ویچ میں کہ جے مردی تبصرے کرے، میں جتنے مردی عالم عرفان کی بات کروں، معرفت یہ گلہ کرا جنہیں مردی کرا، لیکن پھر بھی تو ساتھ میں تصورات میں وہ تے پہنچ نہیں سکدیا، وہ تو پتہ لگ رہا ہے جس بندہ اس جہانے چی جائے گا، مالک کہندے نے اتھو نکلو اس دل والے جہانے چاہ جاؤ، پھر جو کچھ تو انہوں دے مانگا تو اسی کدے سوچیا بھی نہیں، جو غوث اعظم بن جائے پھر وہ پیسے والے تک دے نہیں، کیونکہ پیسہ پوسا چھوٹے وطن کی چیزیں ہیں، یہ کوٹھی شوٹھی پراڈو لینڈ کروزر اے ہیلی کاپٹر بھی سارا کچھ بچے پائے، یہ چھوٹے جہان کی چیزیں ہیں، اور میں وڈے جہان دل والے پاسے آ جاؤ، جنہوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ۔ جس بندہ وڈے جہان کی طرف چلا جاندہ نا جی پھر دنیا کی شے لگ دی، غالباً حضرت بہلول دے متعلق گل ہے یا کسی اور درویش دے متعلق گل، کسی نے ویکھیا اے نالی سی کھالا جا، نکی جی نالی، درویش کھڑا ہے کنارے دے، ایک قدم دو قدم تے ادھا قدم اگا چکے تے کہ نالی آ جاوے، مڑ پیچھے رکھ لوے، مڑ پیچھے اڑ کے ایک قدم دو قدم، اگر تیسرا قدم ادھا چکے تے مڑ پیچھے رکھ لوے، دو واری تین واری چار واری پانچ واری، وہ کسی نے دیکھ لیا درویشہ آج کھڑی لہر آئی کھڑی ہو بیٹھے ہو آ کی پہ کرنا تو، وہ کہنا میں کی کرا، میں قدم رکھنا تے اڈائیاں تو بعد زمین ہی مک جاندی ہے، نہیں تو جو کیتی تسی، میں دو رکھنا تے تیجا رکھن دی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، زمین مک ویندی ہے، اے ہے اس عالم دیا گلہ، لیکن یہ کوئی بندہ انہوں سمجھے تھا سے، مالکہ نے ہی گل ارشاد فرمائی، فرمایا نفس والے وطن سے نکل آؤ مراغمن کثیرہ، اسی تنو او کچھ عطا کرانگے جو کدے تسی سوچیا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔